میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور جملہ حاضرین کرام، ناظرین کرام، سامعین کرام، آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 79 سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے درس سے ہی متعلق چند باتیں تمہید کے طور پر جو شروع میں بیان کر رہا ہوں، آج پھر اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ نبوت پر سرفراز ہوئے تو بالمقابل ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ نام کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب کھڑا ہو گیا اور نبی کا دعویٰ کر بیٹھا، میں بھی نبی ہوں۔ جب یہ فتنہ بڑھا تو جو اسلام کے شہدائی تھے، جو قرآن کے شہدائی تھے، اللہ کے نبی کے جو محافظ تھے، یہ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص، نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کیا کہا؟ عین میدان جنگ میں، مسیلمہ کذاب سے جنگ کا وقت آیا تو عین میدان جنگ میں کیا کہتا ہے؟ اے یہ میرے اللہ، جب تک مجھے آپ نے ہدایت پر سرفراز نہیں فرمایا تھا اور میں اسلام پر کو قبول نہیں، جب تک میں نے نہیں کیا تھا اور میری زندگی کفر کی گزر رہی تھی، اس کفر کی حالت میں میرا جسم کا ایک ایک چیز یہ گمراہ کے راستے پر تھی۔ میرا سارا جسم یہ گمراہ کے راستے پر تھا۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں، اے میرے اللہ، اب آپ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور یہ ظلمت سے نکال کر آپ مجھے نور کی طرف لے آئے ہیں، تو اب میری تمنا یہ ہے، میری مراد یہ ہے، جب تک اس جسم کا ایک ایک عضو، ایک انگلی کے اندر 3 عضو ہیں، 3 نشان ہیں، پورے جسم کے اندر کتنے ہوں گے ٹکڑے؟ فرمایا جب تک میرے جسم کا ایک ایک عضو تلوار سے زخمی نہ ہو جائے، اے اللہ میری جان اس وقت تک نہ نکلے۔ یہ تھا جذبہ مسلمان کا۔ یہ جسم کفر میں مبتلا رہا ہے اور آج یہ میدان جنگ کے اندر ہے اسلام کے بالمقابل، اسلام کو بچانے کے لیے مسیلمہ کذاب پر۔ تو میرے جسم کا جب تک یہ جوڑ زخمی نہ ہو جائے، اے اللہ تلوار کا زخم اس پر نہ آئے، میری جان نہ نکلے۔ اس حال کے اندر زخمی پڑے ہوئے تھے اور اللہ نے دعا کو قبول کی اور جسم کے پورے جسم پر جتنے جوڑ تھے، ہر زخم جوڑ پر زخم کے نشان تھے۔ اس حالت میں نیم جان پڑے ہوئے تھے۔ نیم جان کہتے ہیں آدھی جان ہے، آدھی نہیں ہے۔ پڑے ہوئے تھے زخمی حالت میں۔ کوئی آیا اور پانی لے کر آیا کہ یہ ایک گھونٹ پانی پی لیجئے، آپ کی حالت بہت خراب ہے۔ تو فرمایا میں روزے سے ہوں۔ اس کا نام جذبہ۔ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ فرمایا میں روزے سے ہوں، اور دوسرے کی طرف اشارہ کیا، اس کو پلاؤ، اور ساتھ فرمایا کہ اب میں تو دیدار الہی کے شربت سے روزہ افطار کروں گا۔ میرے الفاظ یاد رکھو، میں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے روزہ افطار کروں گا، اس پانی سے میں افطار نہیں کرتا، میں روزے سے ہوں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے محافظ، قرآن کی شہدائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان پر جان دینے والے اللہ نے پیدا کیے۔ دوسری روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے،
اردو میں کہتے ہیں بہروپیے، بہروپیے بن کر آئے مسلمانوں کی شکل بنا کر، اور آنے کے بعد کیا کہا؟ محدثین نے لکھا ہے کون لوگ تھے وہ؟ قبیلہ رعل، را عین لام، اور قبیلہ ذکوان، یہ دو قبیلوں کے لوگ تھے، ظاہر میں شکل و صورت میں مسلمان لگتے تھے۔ اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھیج دیجئے جو حافظ قرآن ہوں، قرآن پڑھنا جانتے ہوں اور عالم بھی ہوں، تاکہ وہ ہمیں آ کر اسلام کی تبلیغ کریں، ہمیں اسلام سمجھائیں اور ہم اسلام قبول کرنے والے بن جائیں۔ تو بھیج دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پاک جذب لے کر آنے والوں کو کیسے دھکا دے دیتے؟ آپ نے فوراً قبول کیا اور ایک جماعت تیار کی ان قبیلوں کے اندر بھیجنے کے لیے جو ان کو لینے کے لیے آئے تھے، اور فرمایا وہ جماعت کیسی جماعت تھی؟ محدثین لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جلیل القدر صحابہ کرام کی جماعت تیار کی، 70 پیپل، پاک باز۔ اور کیسے تھے وہ حضرات؟ وہ صحابہ کیسے تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا دن کیسے گزرتا تھا؟ ان کی رات کیسے گزرتی تھی؟ سنیے۔ فرمایا وہ 70 صحابہ کیا کرتے تھے؟ سارے دن جنگلوں میں جا کر لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے، لکڑیاں چکتے تھے، جو درخت سوکھ جائیں ان کی لکڑیاں توڑ توڑ کر لاتے تھے اور گٹھا بنا کر سر پہ رکھ کر شام کو مدینہ طیبہ میں آتے اور آنے کے بعد ان کو بیچتے۔ جب ان کو بیچ دیتے جو پیسے ملتے اس سے کیا کرتے؟ کھانا خریدتے۔ کھانا خریدنے کے بعد کیا کرتے؟ خدا کی قسم اصحاب صفہ، سمجھ گئے ہوں کہ کون ہے اصحاب صفہ؟ روضہ اطہر کے سامنے بالکل بیچ میں 3 صفوں کی جگہ ہے، روضہ اطہر کی جالی کے سامنے بالکل چبوترا سا بنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا، باب جبریل کے ساتھ۔ جب داخل ہوں گے اندر باب جبریل سے تو پہلے وہ چبوترا آئے گا، اس صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، اصحاب صفہ کا وہ چبوترا، اس پہ وہ صحابہ بیٹھے رہا کرتے تھے جو 24 آور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی جان کو حاضر رکھا کرتے تھے۔ اور ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ کہیں سے کوئی کھانا پینا آ گیا تو کھا لیا، نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اصحاب صفہ پر 12 مہینے 24 گھنٹے ایک جماعت رہتی تھی، بھوکی پیاسی، کہیں سے آ گیا تو کھا لیا، نہیں تو کچھ نہیں، بس اللہ کی رسول کی خدمت میں اپنی وقت کو، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ تو فرمایا اس سے کھانا خریدتے لکڑیوں سے، اور کھانا خریدنے کے بعد اس کو بیچ کر کھانا خریدنے کے بعد یہ اصحاب صفہ والوں کو لا کر کھلاتے۔ سمجھ گئے؟ اصحاب صفہ کے لوگوں کو لا کر کھلاتے، اور پھر کیا کرتے؟ دن ان کا ایسے گزرا، اور ساری رات یہ تہجد کی نماز میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، درود شریف کے اوراد میں لگے رہتے۔ رات ان کی اس طرح گزرتی۔ جب یہ ساتھ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو، تو ان میں سے 70 میں سے ان منافقوں نے، منافق تھے وہ جو لینے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کی شکل بنا کر لے گئے ان کو، اور دھوکے سے ایک صحابی کو شہید کیا، اور ایسی بری طرح شہید کیا کہ برچھا جب پیچھے سے مارا تو سامنے سے نکل گیا۔
اور اسی حالت کے اندر جب خون نکلنے لگا سارے جسم سے تو اپنے ہاتھوں کے اندر گرتے ہوئے خون کو اٹھایا اور اس سے اپنا منہ دھویا، اور ایک دم فرمایا، کیا فرمایا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں نے کامیابی حاصل کر لی، اسی حال کے اندر جان دے دی۔ دوسرا ایک شخص ان 70 میں سے، نام کیا ہے؟ عامر بن فہیرہ، حضرت عامر۔ حضرت عامر کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کی نیلامی کرنے لگے، لاش سے بدلہ لینے کے لیے بتاؤ کون زیادہ سے زیادہ قیمت دے گا، اور پھر ان کی لاش کی بے حرمتیں کریں اور بے عزتیں کریں اور بدلے اتاریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ عامر کی لاش کی انسلٹ کی جا رہی ہے اور اس کے دام لگائے جا رہے ہیں کہ کون زیادہ قیمت دیتا ہے، کون خریدتا ہے، خریدو اور پھر بے عزتی کرو اس لاش کی، بدلے اتارو، تو اللہ جل شانہ نے فوراً اپنے فرشتوں کی جماعت بھیجی اور یہ کہا اس لاش کو لے کر اوپر آ جاؤ، میرے پاس لے آؤ اس لاش کو۔ تمام اس وقت کے لوگوں نے اس لاش کو، اس شہید کو آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھا، فرشتے اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ مقام ہے کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جو ذکر کرتے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھتے ہیں، جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں اور جو قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر جو رموز ہیں، ایک تو ترجمہ ہے اور ترجمے کے اندر پھر رموز ہیں، اندر اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ایسی کتنی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر بات آگے بڑھ کروں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، چلتا ہوں آگے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم قرآن کریم کا صحیح طریقے پر حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی کامیابی کی منزل کو کیسے پہنچیں۔ آج کا درس آیت نمبر 79 کے بعد سے آیت نمبر 80 سے شروع ہوگا۔ 2-3 باتیں پچھلی کر دوں۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے شرط لگا دی تھی کہ وہ ایک بھائی جو اور ہے جس کو چھوڑ کر آئے ہو اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا۔ اگر نہ لے کر آئے تو میں تم کو کوئی غلہ ولہ کچھ نہیں دوں گا اور میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تو جا کر انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا اور یوسف علیہ السلام سے کہا ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ابا جان مان گئے تو ہم انہیں سے لے آئیں گے۔ بہرحال چونکہ کہہ دیا تھا اس لیے وہ لے آئے یوسف علیہ السلام کے سگے ایک بھائی کو، اس کا نام بنیامین۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کر کے ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور یہ کہا کہ ایک پیالہ چوری ہو گیا ہے، اور وہ پیالہ جب تلاشی لی تو بنیامین کے اس میں سے نکلا، اپنے آدمی سے رکھوا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے پر تدبیر کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا۔ جب دیکھا کہنے لگے آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو گرفتار مت کرو، چھوڑ دو ان کو۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُونَنِي مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ إِلَىٰ يُوسُفَ فَلَنَبْرَحَ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب ان بھائیوں نے دیکھا کہ اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے تو ان میں جو بڑا بھائی تھا، باقی 10 میں مفسرین نے اس کا نام لکھا یہودا،
ان میں جو بڑا تھا۔ قال کبیرہم، اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم کو معلوم نہیں ہے، تم اپنے ابا جان کو قسم دے کر آئے ہو کہ ہم ضرور بھائی کو واپس لائیں گے۔ من قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم دھوکہ دے چکے ہو۔ فلن ابرح الارض حتیٰ یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی، اور میں تو اس زمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ابا ہی مجھے واپس نہ بلائیں، او یحکم اللہ لی، یا میرا اللہ ہی کوئی راستہ میرے لیے نہ نکالے۔ وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور یہ کہا اسی بڑے بھائی نے، کیا کہا؟ آیت نمبر 81، ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے ابا کے پاس۔ فقولوا، اور جا کر کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، ہم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں، لیکن ہمیں غیب کا کچھ پتہ نہیں، ہم نے تو یہی سنا ہے۔ آیت نمبر 82، واسأل القریہ، اور آپ یقین نہ کریں تو آپ شہر والوں سے پوچھ لیجئے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے۔ والعیر التی اقبلنا فیہا، اور جو قافلہ ہمارے ساتھ آیا ہے اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے۔ وَإِنَّا لَهُ لَصَادِقُونَ، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 83، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا ان کے والد نے، تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے اور تم کہتے ہو، تو کہو فصبر جمیل، اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے میں صبر جمیل کروں، صبر کروں گا۔ اور عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ تم کہتے ہو یوسف کو پہلے تم نے دھکا دیا کنویں میں، اور کتنے سال گزر گئے؟ 28 سال، بچپن کی بات تھی وہ۔ اس زمانے میں کتنے پلان بدلے اور کتنی واقعات آئے۔ فرمایا اب اس کے بعد ایک دوسرے بھائی کے ساتھ تم نے یہ کیا۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، میرے اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ ان کو میرے پاس لے آئے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ بہترین جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے ہمارا اللہ۔ وتولی عنہم، اور بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے، ادھر سے منہ پھیرا باپ کی طرف سے اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آیت نمبر 84، وتولی عنہم وقال یا اسفا، اور کہنے لگے ہائے افسوس، علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، یوسف علیہ السلام کے غم میں ہمارے باپ کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں۔ وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، اور یہ غم کے اندر گھلے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 85، قالوا تاللہ، کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، اگر اسی طریقے پر یوسف علیہ السلام کے غم میں رہے تو یہ اپنی جان کو ختم کر ڈالیں گے۔ ابا جان کیا جواب دیا یعقوب علیہ السلام نے، باپ نے؟ آیت نمبر 86، قال انما اشکو بثی وحزنی من اللہ، کہ میں تو اپنی شکایت اپنے ہی اللہ سے کرتا ہوں، اور میرا حزن، میرا رنج، میرا غم، میری پریشانی، یہ سب اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 87، یا بنی اذھبوا، اے میرے بیٹو، 1 to 10، یا بنی اذھبوا، اے میرے بیٹو، فتحسسوا، جاؤ جاؤ اور تلاش کرو، ڈھونڈو، من یوسف و اخی، یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو،
باپ نے کہا پہلے ایک بھائی کو گم کیا اب دوسرے کو بھی گم کر رہے ہو، جاؤ جاؤ ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، ولا تیسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہوتا سوائے کافر قوم کے۔ آیت نمبر 88، فلما دخلوا علیہ، جب یہ داخل ہوئے مصر کے اندر، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا الضر، ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم یہ تھوڑی سے پیسے لائے ہیں، تھوڑے سے رقم لائے ہیں، فاوفی لنا الکیل، یہ لے لو اور ہمیں غلہ دے دو، بھی کہ اس کی قحط کی وجہ سے ہماری بہت پریشانی ہے، وہ تصدق علینا، یہ جو ہم لائے ہیں اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں صدقہ سمجھ کر دو۔ اب یہ صدقہ لینے والے بننے ہیں۔ ان اللہ عز متصدقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور اس کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 89، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، جب انہوں نے یہ کہا ہمیں بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم مجبور ہیں، ہمیں آپ صدقہ کر دیجئے، ان اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بڑا انعام دیتا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اور پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 89، قال هل علمتم ما فعلتم یوسف واخی، کہنے لگے کیا تم جانتے ہو یوسف کون ہے؟ واخی وانتم جاہلون، اور تم اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور تم پہلے بہت غلط کام کر چکے ہو۔ قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ ہاں میں یوسف ہوں۔ وَأَنْتَ یوسف هذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آیت نمبر 90، جو شخص تقویٰ کی زندگی اختیار کرے اور صبر کرے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب یہ بات ہو گئی، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، ہم یقیناً خطاوار تھے، ہم ہی مجرم ہیں، ہم ہی گنہگار ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، جب بھائیوں نے اپنی غلطی مان لی کہ ہم ہی خطاوار ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تمہارے سے میں کوئی تکلیف دہ بات نہیں کرتا، کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کیا لفظ ہے قرآن کی، دعا دے رہے ہیں دشمنوں کو، یہ سارے بھائی ان کے دشمن تھے جان کے، سوتیلے بھائی تھے 10، دعا دے رہے ہیں جاؤ کوئی بدلہ نہیں لیتا آج، اور یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ بہترین رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام تھے، اور آج کے زمانے کا میں ہوتا یا آپ ہوتے، گولی نہیں بم مارتا، ایک بم نہ چلتا دوسرا مارتا، راکٹ مارتا راکٹ، یہ زمانے کے آدمی میں فرق تھا اور آج کا۔ فرمایا آیت نمبر 93، اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا کرتا اتارا اور کہنے لگے اذهبوا بقمیصی، قمیص اردو میں بھی کہتے ہیں، قرآن میں بھی قمیص ہے، کرتا کہتے ہیں اور قمیص کہتے ہیں، میری یہ قمیص لے جاؤ میرے ابا جان کے پاس،
اذهبوا بقمیصی فالقوه علی وجہی ابی یاتی بصیرا، جب اس کو تم ابا جان کے چہروں پر ڈالو گے تو وہ روتے روتے نابینا ہو گئے، آنکھیں ان کی چندیا گئیں، آنکھیں ان کے سفید ہو گئیں، غم میں وہ پگھلے جا رہے ہیں۔ جب تم میرا کرتا ان کے چہرے پر ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس کر دے گا۔ ابھی یاتی بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اجمعین، جاؤ اور سب کو میرے پاس لے آؤ۔ اب یہ قافلہ گیا واپس کنعان کے اندر جانے کے بعد وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، جب یہ قافلہ پہنچنے لگا اپنے ابا جان کے پاس کرتا لے کر، تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی لا اجد ریح یوسف، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے کے اندر سٹھیا گیا ہوں، میرا دماغ بہکنے لگا ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جواب دیا ان 10 کے 10 نے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو وہی کھسیائے ہوئے سٹھیائے ہوئے بڈھوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا؟ آیت نمبر 96، فلما ان جاء البشیر، ایک دم ایک خوشخبری لینے والا خوشخبری لے کر آیا، القاہ علی وجہہ فرد بصیرا، اور وہ کرتا ان کے چہرے پر ڈال دیا، ان کی بینائی فوراً لوٹ آئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لوٹ آئے گی، یہاں لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا جب بینائی واپس آ گئی کہ میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا؟ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 97، قالوا یا ابانا، کہنے لگے آپ ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجیے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے، انا کننا خاطئین، ہم سب قصوروار ہیں۔ باپ نے کیا کہا؟ آیت نمبر 98، قال سوف استغفر لکم ربی، ہاں جاؤ میں تمہارے لیے اپنے اللہ سے استغفار کروں گا۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے دعائیں دی، ادھر ابا جان دعائیں دے رہے ہیں دشمنوں کو، دھوکہ دینے والوں کو، تکلیف پہنچانے والوں کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، ہمارا اللہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، کیا قرآن ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے اندر، کہا تھا نا جاؤ اپنے ابا کے پاس اور یہ کرتا ڈال دو، اب کرتا ڈال کر واپس آئے۔ جب قافلہ واپس آیا اپنے ابا جان کے پاس سے، تو پھر وقالت خرو مصر انشاءاللہ وآمنین، اور یہ مصر میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امان میں رکھے۔ ورفع ابویہ علی العرش، تو کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ اپنے ابا جان کو بڑی مخصوص جگہ پر، اونچی جگہ پر، عزت کی جگہ پر بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، اور سب تعظیم کی حالت میں جھک گئے۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں جھکنے کا۔ سجدے سے آدمی مغالطے میں پڑ جاتا ہے، سجدہ سوائے اللہ کی کسی کو جائز نہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے، سب شادی والوں کو سب کو یاد ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سجدے کی اجازت دیتا اپنے علاوہ، تو بیوی کو اجازت دیتا شوہر کو سجدہ کرے۔
یہ حدیث ہے. تو سجدہ تو کسی کے لیے جائز نہیں. تو سجدہ کا اصل میں سجدے کا معنی کیا ہے؟ جھکنے کے معنی میں. آج عربی لوگوں کو چھوڑو، اجمی لوگ، اجمی جو عربی نہیں ہیں، ہم اور آپ، ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو عزت دینے کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں. بعض جگہ پر یہ رواج ہے کہ جھکنے کے بعد پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ان کا سلام ہوتا ہے. تو یہاں جھکنے کے معنی میں ہے. جھک گئے تعظیماً، سب کے سب. جب یہ جھک گئے سب کے سب تو پھر کیا ہوا؟ اب یوسف علیہ السلام بولے، آیت نمبر 100، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له قال یا ابتی ھذا تاویل رؤیایا من قبل. کہنے لگے ابا جان، یہ میرا وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور آپ کو بتلایا تھا کہ 11 چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو چاند سے مراد، سورج سے مراد اور بھائیوں سے مراد یہ سارے کے سارے. قد جعل ربی حقا، بے شک میرے اللہ نے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، جو عزیز مصر کی بیوی نے جیل میں ڈالا تھا. تقریباً 7 سال جیل کے اندر رہے. وجاء بکم من البدو ومن بعد نزغ الشیطان، اس کے بعد جنگلوں سے نکال کر تم کو یہاں لایا اور شیطان نے ہمارے بھائیوں کے اندر دھوکے میں ڈالا. میرے اور بھائیوں کے درمیان شیطان نے دھوکے میں ڈالا اور فساد کرایا. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت مہربان ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور حکمت سے کام کرنے والا ہے. آیت نمبر 101. پلیز بار بار کہوں گا، جو لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں خدا کرے سبھی پڑھنے والے بن جائیں. اس آیت کو مدوان یاد کر لو، یہ دعا ہے یوسف علیہ السلام کی. کیا دعا کی؟ آیت نمبر 101، انڈس بتا رہا ہوں. ربی، یہ دعا کا پہلا لفظ ہے، اے میرے اللہ، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے مصر کی حکومت دی، اور مصر کا رقبہ پورے ملک کا کتنا بڑا ہے، اس سارے رقبے کا تو نے مجھے مالک بنا دیا. اور میرے اللہ، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا. اور میرے اللہ، فاطر السماوات والارض، اللہ کی تعریفوں پر تعریف کر رہے ہیں. دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے، دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرے. اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں کے اور زمین کو بنانے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ الصمد، وقت کے پیغمبر ہیں، میرے اور آپ جیسے انسان نہیں ہیں، وقت کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. نبی معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا نگہبان بن جا، میرا ولی بن جا. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ غور کرو، کتنے قیمتی لفظ ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں اس آیت کو مدبانی یاد کرو. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلمہ، اے اللہ جب میری جان نکلے تو اسلام کے نام پر نکلے. کچھ مذہب بھی آ رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے.
توفنی مسلمہ، جب میں دنیا کو چھوڑ کر جاؤں تو کلمہ پڑھتا ہوا جاؤں. یہ آرزو، یہ تمنا وقت کے نبی ہیں اور تمنا یہ کر رہے ہیں. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اور مرنے کے بعد اسلام کی حالت میں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا. یہ ہے دعا، بہت قیمتی دعا ہے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دینا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، قصہ یہاں ختم ہو گیا یوسف علیہ السلام کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ یہ تو کئی سو سال کے پہلے کا واقعہ ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحی الیک، ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم یمکرون، جب یہ مکر کر رہے تھے آپ کے خلاف اس وقت آپ نہیں تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو ساری بات بتلا دی. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ کچھ بھی کہیں یہ ہرگز آپ کی باتوں کو کفار مکہ ماننے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 103 تھی یہ. آیت نمبر 104، وما تسألوہم علیہ من اجر، آپ ان کو جو تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں، ان باتوں پر آپ کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، کوئی آپ پیسے نہیں مانگتے ان سے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے دنیا جہان والوں کے لیے. آیت نمبر 105، یہ آخری رکوع ہے. اس رکوع کے بعد سورہ یوسف آج انشاءاللہ ختم کر دوں گا. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. یمرون علیہا، ان نشانیوں پر سے روز گزرتے ہیں لوگ. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر بھی لوگ اعراض کرتے ہیں اور کوئی قدر نہیں کرتے. نشانی ہے، سورج اپنے وقت میں نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت میں نکل رہا ہے، ستارے اپنے وقت میں نکل رہے ہیں، اور کتنی نشانیاں ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ہرگز ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. الا وہ مشرکون، آیت نمبر 106، یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ شرک کرنے والے ایسے ہیں. آیت نمبر 107، افامنوا ان تأتیہم غاشیہ، کیا ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پکڑ ان کے اوپر آ جائے. وعذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، اور اچانک اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے. اس کی فکر اور اس کی تیاری اور اس کی گھبراہٹ، اس کا کوئی غم ان کو نہیں ہے. وہم لا یشعرون، جب اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آیت نمبر 108 بہت قیمتی آیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہوں کیا کہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں، اور آپ اپنی امت کو کہہ دیں. یہ مطلب کیا کہہ دیں؟ قل، یہ پہلا لفظ ہے. آپ اعلان فرما دیں ساری دنیا والوں کے سامنے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، یہ میرا راستہ ہے. اے دنیا والو، اس صحیح راستے پر چلو. ادعو الی اللہ، راستہ کون سا؟ اللہ کی طرف دعوت دینے کا. اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے. علی بصیرۃ، اور بڑی بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، اندھا بن کے نہیں بلاتا. انا ومن اتبعنی، میں اور میرا اتباع کرنے والے سب اللہ کی دعوت دینے والے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور اے مشرکو، میں اور میرے صحابہ شرک کرنے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلک،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جتنے نبی آپ سے پہلے بھیجے الا رجالا، وہ سب آدمی تھے، کوئی وہ فرشتے نہیں تھے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ الیہم من اہل القری، یہ سب شہر والے اور بستی والے تھے اور انسان تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، اور ذرا دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا دنیا میں۔ جھٹلانے والے کہاں ہے؟ قوم نمرود، کہاں ہے قوم سمود، کہاں ہے قوم نوح، کہاں ہے قوم لوط، کہاں ہے قوم ہود؟ کتنی قومیں گزر گئیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ چلو پھرو اور دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 109 کے بیچ میں، وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہتر ہے جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ حتیٰ، آیت نمبر 110، حتیٰ اذا سیس الرسول، نوبت یہاں تک پہنچ گئی رسولوں کی مان کر نہ دی لوگوں نے، وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور وہ گمان کرنے لگے کہ ہم نے جھوٹ بولا، وجاءہم نصرنا، اور جب ہماری نصرت ان کو پہنچی، فنجی من نشاء، تو ہماری نصرت کی وجہ سے ہم نے ان کو بچا لیا جو رسولوں پر ایمان لانے والے تھے۔ ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور جو مجرم تھے وہ تو عذاب کے اندر پھنسی کر رہے۔ آیت نمبر 111 آخری آیت ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان تمام واقعات کے اندر عبرت کے لیے بہت سے واقعات ہیں، ہر آیت کے اندر عبرت ہی عبرت ہے۔ ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی بھی جو اس سے پہلے آئی، وتفصیل کل شیء وہدی ورحمہ لقوم یؤمنون، اور اس قرآن کریم کے اندر ہر چیز کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔